آج آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ نے حیدر کرار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد نعت کس انداز سے پڑھتے ہیں، کس محبت اور عقیدت سے نعت پڑھتے ہیں۔ آج ہم شیعہ نے حیدر کرار کا میلاد، ان کا حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ کیسے جشن کرتے ہیں، کیسے میلاد مناتے ہیں، آج آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھانے والے ہیں۔ وہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ درود لامحدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ویڈیو بڑے احترام سے، عقیدت اور محبت سے دیکھیے گا، کیونکہ شیعہ نے علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیسے جھومتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سرکار محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل کے لیے کہ جن کی محبت مودت کے بغیر کوئی عبادت تو کیا سانس لینا بھی حرام ہے۔ اور چونکہ ربیع الاول ہے اور تو پہلے میں نعت کی چند اشعار پڑھتا ہوں۔ یا ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی۔ یا محمد یا محمد یا محمد۔ مولا کریں گے انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر میں شاید آواز لگنے لگ جائے گی۔ یا محمد اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی۔ اچھا جی، یہ جو الفاظ ہے، یہ الفاظ آپ کو سمجھانا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں۔ دیکھ اب بھی وقت ہے، معاف کیجیے گا، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا جو بھی مسلمان، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور کس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سیدہ سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا، میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی کہ یہ الفاظ جو ہے نا محبت کا بھرپور محبت کا الفاظ ہے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے رسول کو غضب نہ کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابھی دعوی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے والوں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ
جس سے ناراض ہے اس سے رسول ناراض ہے، تو محشر میں پھر بڑی رسوائی ہوگی۔ رسول کہیں گے کہ اس شخص نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تک یہ حدیث پہنچ چکی تھی، انہوں نے پھر بھی حضور کا احترام نہیں کیا، سیدہ کا احترام نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے رہے کہ سیدہ نعوذ باللہ باغ فدق کے معاملے پر خطا پر تھی، استغفر اللہ۔ یعنی کہ سیدہ کو جو شخص خطا پر کہے وہ رسول کو خطا پر کہتا ہے۔ تو روز حشر پہ ان لوگوں کی جو ہے نا رسوائی ہے جو نبی کا دامن، یعنی کہ نبی کا دامن پکڑنا ایسا ہے کہ اہل بیت نبی متعارف کروا رہے کہ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو علی سے محبت کرو، علی کو پہلا خلیفہ مان لو، رسول کا پہلا خلیفہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا خلیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرا امام حسین علیہ السلام۔ تو پھر آج جو امام حسن علیہ السلام کی جو دشمن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہے۔ بتاؤ مسلمان، محشر میں بڑی رسوائی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر لگانے والے کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والے کون تھے؟ مولا علی علیہ السلام جنگ صفین 3 سال جو چلتی رہی ہے، مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے کون تھے؟ یہ پنجتن پاک کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھ لو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے رسول سے جنگ لڑی محشر میں ان کی بڑی بے رسوائی، وہ رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو میں میرا کیونکہ آج جشن ہے، خوشی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا مال قربان، ہم قربان۔ تو ہم نے یہ جو آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ شرط ہے، حضور سے محبت کرنا۔ تو آخر آگے یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، شیعہ کیسے جشن کرتے ہیں، کیا کہنے، کیسے میلاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، آگے دیکھتے ہیں۔ محمد آپ اس شکستہ آواز میں بھی بہرحال لفظ وصول فرما رہے ہیں، شکر گزار ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یا محمد، یا محمد، آپ سب آمادہ ہو گئے، شعر حاضر کر رہا ہوں یہاں سے۔ اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس پیچھے والے لوگ بھی شامل ہو جائیے۔ آپ جیتے رہیے، سلامت رہیے، سرکار کے ذکر کے صدقے جو آئے ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہے بھی پورا فرمائے۔ جی بھائی جی اچھا میں پڑھتا ہوں۔ یا محمد، جہاں تک ہیں میں گن نہیں سکتا، تارے بھی نہیں گن سکتے۔ شعر حاضر کر دیتا ہوں کہ گنتے تھک گئی، گنتے تھک گئی، تاروں کی نازک انگلیاں، تھوڑا بولو
मेरे साथ नात कैसे सुननी चाहिए आपने बता रहे हैं गिनते थक गए तारों की नाजुक उंगलियां मुस्तफा मुर्तज़ा के हैं ज़मीन पर इतने शहदाए कि बस या ये जनाब आगा सरोज साहब की नात है, खुदा उन्हें सलामत रखे। एक शेर मैं अपने वालिद के बुलंदी दर्जात के लिए पढ़ता हूँ, हम अक्सर पढ़ा करते थे। इस नात का, इस कलाम का नहीं है, किसी और शायर का नहीं पता, अल्लाह उसको मौला उसको इसका अजर अता फरमाए। या मोहम्मद है ना मेरे साथ, परेशानी तो नहीं है, और ज्यादा जहमत नहीं देनी मैंने, बस किबला मेरी पुष्ट पनाही पर है और यहीं से हमने परचम कुशाई करनी है। और आप सब ने जिस तरह से भी एहतराम परचम मौला अबुल फजल में हाजिरी देनी है, आपका अंदाज जैसा भी होगा, आप मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा। या मोहम्मद और बाए बिस्मिल्लाह से तो जात हैं बाए बिस्मिल्लाह से वरना सुवाले सीन तक बिस्मिल्लाह से वरना सुवाले सीन तक में देखते इस कदर पाए कि बस या मोहम्मद। मैं पढ़ रहा था, फिर ख्याल आया इलाही कैसी होगी जुल्फ़िकार, सामने आंखों की ऐसी बर्क लहराई कि बस कैसी बर्क लहराई और काट कर मरहब को जब पहुंची ज़मीन पर जुल्फ़िकार दूसरा मिसरा सुनना भी है और देखना भी है, काश मैं पढ़ सकता इसे। कर मरहब को जब पहुंची ज़मीन पर जुल्फ़िकार तो शेख परे जिब्रील से फौरन सदा आए कि बस और जो शेर मेरे भाई कह रहे थे वो सुन लीजिए, बस खत्म हो गई नात तकरीबन। उलमा तशरीफ फरमाए, मैं क्या इसकी तशरीह करूंगा, शेर सुन लीजिए बस। कि लाश सलमान ने हैदर को आता देख मदाइन का वाक़या है। लाश सलमान ने हैदर को आता देख के अरे मौत की आगोश ऐसी कि बस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जैसे कि आपको बताया था कि हुज़ूर पाक सरकार से इश्क़, उनसे मोहब्बत
مکمل ہوگی جب ان کی اہل بیت سے محبت ہو، ان کے اہل بیت کا احترام ہو، پھر ہی حضور پاک سرکار سے عشق کا ہم دعویٰ کرے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا کا خود کو جو لوگ عاشق رسول کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی بیٹی بی بی زینب صلوات اللہ علیہ، ان کے سر سے چادر نہیں ہے، بی بی بازاروں میں، بی بی یزید کے درباروں میں خطبہ دے رہی ہے کہ حسین وہ ہے جس کے لیے رسول کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہو نہ حسین سے ہو۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر لازمی غور و فکر کرنی چاہیے کہ حضور کی گھرانے کی چادر یہ کربلا میں پامال ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے جو مسلمان رسول کا کلمہ پڑھتے تھے ان کو یہ بھی حیا نہیں آیا کہ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی چادر ہے، یہ تطہیر کی چادر ہے۔ اس چادر کو ہم روتے ہیں، اس چادر کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم و شان خاندان، ان کے اہل بیت جنت کے مالک ہے، لیکن امت نے یہ اجر رسالت دیا۔ اینڈ پر آپ کو یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ عشق رسول دل سے کریں، سوچے سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے گھرانے کے ساتھ مسلمانوں نے کتنی وفا کی ہے، اور اس بات کو شیعہ نے حیدر کرار ہمیشہ اجاگر کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو لوگوں نے بے احترامی کی وہ بھی ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے جنہوں نے یہ بے احترامی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، الاجل یا صاحب الزمان، یا قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔